نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنے تنہا ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے. وہی مدبر کائنات ہے، ہر قسم کی کمیوں سے، عیبوں سے پاک اور منزہ ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، اس وقت کا ایک عظیم فتنہ ہے. وہ فتنہ انتہائی سنگین ہے اور خاص طور سے اس ماہ محترم میں، احترام والے مہینے میں وہ فتنہ بڑھ جاتا ہے. وہ فتنہ ہے پاک باز ہستیوں کے بارے میں ناپاک اور گندے الفاظ استعمال کرنا، صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کرنا، نبی کے ساتھیوں کو برا بھلا کہنا. اس ماہ محترم میں صحابہ کرام کے تعلق سے اوٹ پٹانگ باتیں کرنا، یہ آج مسلم معاشرے میں نوجوانوں میں الگ الگ انداز میں یہ فتنہ پنپ رہا ہے.
کبھی حق کے نام پر کہ وہ بھی انسان ہے، ہمارا کام حق بیان کرنا ہے، اس طریقے سے ہسٹری، تاریخ اور اتہاس کی کتابوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے تعلق سے ایسی باتیں کرنا جو قرآن و سنت اور اسلام کے منشا کے خلاف ہے۔ لہٰذا اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں اس فتنے کی خطرناکی اور اس فتنے کا انجام کتنا بھیانک ہے مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو جاننے سے پہلے ہر مسلمان یہ جان لے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اکثریت آج دینی تعلیم سے دور ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں لفظ صحابی اور صحابہ کرام کے معنی سے واقف نہیں ہے۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس ہستی کی ملاقات، جس شخص کی ملاقات ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس شخص کا انتقال ہو گیا ہو۔ ان تمام ہستیوں کو، ان تمام شخصیتوں کو جن کی ملاقات ایمان کی حالت میں خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہوں، رخصت ہو گئے ہوں، ایسی پاک باز ہستیوں کو صحابہ کرام کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے اس تعلق سے کوئی گنتی تو نہیں، لیکن اکثر و بیشتر 1.25 لاکھ تعداد بتائی جاتی ہے کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع میں شریک ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کی اس جماعت کا عظمت، اس کی منزلت، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، صرف مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ان پاک باز ہستیوں کے مقام و مرتبہ کے تعلق سے قرآن میں ہمیں کیا نصیحت اور کیا پیغام دیا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے وہ سرٹیفکیٹ و اعزاز عطا فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد وہ اعزاز اور سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کے راضی ہونے کی گارنٹی۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کو جنت میں داخلے کے بعد جو چیز نصیب فرمائے گا، جو اعزاز، جو سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا، یہ آج اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کبھی بھی غضبناک جنتیوں پر نہیں ہوگا، جنتی خوش ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ پاک باز ہستیاں، یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اعزاز اور جو سرٹیفکیٹ جنتیوں کو جنت میں ملنے والا ہے، اللہ نے ان پاک باز ہستیوں کو دنیا ہی میں عطا فرمایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کے تعلق سے آج کے مسلمان، آج کے مسلم نوجوان مفکر کے نام پر، تفکیر کے نام پر، حق شناسی کے نام پر اپنی زبانیں اور اپنے قلم کو حرکت دے رہے ہیں، اور کبھی حضرت عثمان غنی کا نام لے کر، کبھی امیر معاویہ کا نام لے کر، کبھی مغیرہ بن شعبہ کا نام لے کر، اور کبھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین کا نام لے کر اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے تعلق سے
اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان کے ایمان سے راضی ہے، اللہ ان کے منہج سے راضی ہے، اللہ رب العالمین ان کے اعمال سے راضی ہے، اللہ ان کے کردار سے راضی ہے، اللہ ان کے اعمال سے راضی ہے۔ اگر کوئی مسلمان آج اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کے عمل سے راضی نہیں ہوں، اس کے عمل میں یہ خامیاں پائی جاتی ہے، گویا وہ مسلمان، وہ انسان اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے کہ اے اللہ، جن ہستیوں سے تو راضی ہے میں ان ہستیوں سے راضی نہیں ہوں۔ اسے اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جن صحابہ کرام کے بارے میں، جن پاک باز ہستیوں کے بارے میں آج کئی مفکر اسلام اپنے قلم کو حرکت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پاک باز ہستیوں کو وعدہ کیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کا داخلہ اور جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی ہے۔ گویا اللہ رب العالمین جن ہستیوں سے راضی ہونے کے بعد دنیا ہی میں اللہ یہ اعلان کر دے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام صحابہ کرام سے وعدہ لے لیا ہے کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں، حضرت ابو بکر سے لے کر ادنا صحابی جس کا درجہ سب سے کمتر ہے، اللہ رب العالمین نے سب کے تعلق سے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین نے سب سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ سب کے سب صحابی جنتی ہیں، لہذا جنہیں اللہ رب العالمین جنتی قرار دے ان صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کرنا، ان کے تعلق سے گھٹیا الفاظ استعمال کرنا اور ان کے اعمال، ان کے ایمان اور ان کے کردار کے بارے میں اس طرح کے کلمات استعمال کرنا جو کسی مسلمان کی شان نہیں، جو کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کو اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے بیان فرمایا۔ کہیں صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان پاک باز ہستیوں کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین کہیں فرماتا ہے اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں، تو کہیں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی وہ جماعت ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والی ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے راشدون قرار دیا ہو، جن پاک باز ہستیوں کو اللہ رب العالمین نے مفلحون قرار دیا ہو، یہ کامیاب ہے۔ آج ہمیں یہ لگتا ہے یہ ناکام ہے، یہ نامراد ہے، وہ اپنے ایمان، اپنے اعمال اور اپنے کردار کے جائزے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے ایمان کو جانچتے جانچتے ہم اپنے ایمان میں فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقام ہے کہ جن ساتھیوں کے تعلق سے پورے زمانے کی گارنٹی دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیر الناس قرنی، اس دنیا میں جتنے زمانے آئے، جتنی صدیاں آئی، جتنی شخصیتیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام زمانوں کے تعلق سے فرمایا خیر الناس قرنی، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، اور اس زمانے میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، امیر معاویہ ہیں، غرضے کی تمام صحابہ کرام اس زمانے میں پائے جاتے ہیں جس زمانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین زمانہ قرار دیا ہے۔ اور پھر ان صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار امت کو یہ تاکید فرمائی کہ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ادنا کلام بھی نہ کرو، میرے صحابہ کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال نہ کرو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، ان کی غلطیوں کو اچھالنا،
اور ان کے اجتہادی خطاؤں کو بار بار بیان کر کے ان کی شان کو گھٹانے کی ناسبہ حرکتیں کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے خلاف ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے ہیں لا تسبوا صحابی، میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہو، ان کے تعلق سے اپنی زبان اور اپنے قلم کو لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حرکت ایک ایسی حرکت ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ایسا انسان ملعون قرار پاتا ہے، ایسے انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے، جو صحابہ کرام کے تعلق سے، ان پاک باز ہستیوں کے تعلق سے نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں۔ آج واقعہ کربلا کو، واقعہ کربلا کی غلط چیزوں کو پیش کر کے کبھی حضرت حسین کے تعلق سے غلط چیزیں استعمال کی جاتی ہے، تو کبھی امیر معاویہ کے تعلق سے اور کبھی دوسرے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ ان تمام مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبّ صحابی، کہ جس نے میرے کسی ایک بھی صحابی کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، غلط الفاظ استعمال کیے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، اور تمام انسانیت کی لعنت برستی ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج جو گروہ خاص طور سے اس مہینے میں صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے، جسے ہم اور آپ روافض کے نام سے جانتے ہیں، شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، جو حضرت ابو بکر کے تعلق سے، حضرت عمر کے تعلق سے، حضرت عثمان غنی کے تعلق سے، امیر معاویہ کے تعلق سے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ناسبہ کلمات استعمال کرتا ہے۔ یہ گروہ ہمیشہ ان پاک باز ہستیوں پر لعن طعن کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، اور دنیا کی تاریخ اور اتہاس یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کی لعنت کس طریقے سے اس گروہ پر برس رہی ہے۔ آج ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ایسی قوم پر جو صحابہ کرام کے تعلق سے ناسبہ کلمات استعمال کرتے ہیں، لعنت کیا کرتے ہیں، اور یہ کہا کرتے ہیں 5 صحابہ کرام کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے۔ آج اللہ رب العالمین کی لعنت اس قدر برس رہی ہے، آج اسے اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، صحیح سمجھ دی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس قوم کے خلاف سب کے سب علماء کرام نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ ملعون قوم ہے اور یہ خبیث قوم ہے، جو صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان و قلم کو حرکت دیتے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق بجانب ہے، 100% صحیح ہے کہ جو میرے صحابہ کے تعلق سے نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے وہ ایسا لعنتی ہے کہ جس پر اللہ کی تمام انسانیت کی اور تمام فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی الگ الگ نام لے کر کے، کبھی پوری جماعت کا نام لے کر کے صحابہ کرام کے ایمان کو، صحابہ کرام کی محبت کو ایمان قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعلق سے، خاص طور سے انصار کے تعلق سے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، کہ انصار سے وہی محبت کرتا ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہے، اور جو انصار سے نفرت کرتا ہے یہ وہی انسان نفرت کرتا ہے جس کے دل میں نفاق کے بیج بوئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کے تعلق سے، خاص طور سے انصار کے تعلق سے، حضرت علی کے تعلق سے، حضرت حسن اور حسین کے تعلق سے، اور من جملہ صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ ہمیں اس جماعت سے نفرت ہے، اس دل میں بغض پایا جاتا ہے، تو ہم اور آپ کو اپنے ایمان کے جائزے کی فکر ہونی چاہیے۔ اس ایمان میں، جو ایمان اس دل میں پایا جاتا ہے، جس دل میں ایمان ہے اسی دل میں صحابہ کی محبت ہوتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس دل میں بغض ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام یہ معیار ہے، یہ ایمان اور ہدایت کا پیمانہ ہے کہ کس کا ایمان سچا ہے، کون ہدایت یافتہ ہے،
اسی لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اگر صحابہ جیسا ایمان لاتے ہو تو حقیقت میں ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہیں، نبی کے ساتھیوں جیسا نہیں ہے تو کبھی ہدایت پا نہیں سکتے ہو. اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو، اپنے قلم کو لگام دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں صحابہ کرام کے تعلق سے ہم نازیبا حرکت نہ کریں. اللہ رب العالمین کا جلال بھی جوش میں آ جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی انسان یا کوئی بھی جماعت نازیبا حرکتیں کرتی ہے، غلط زبان استعمال کرتی ہے اور اپنے قلم کے ذریعے سے ان کا ذکر خیر کرنے کے بجائے ان کا شر کے تذکرے کیے جاتے ہیں، برائیوں کے ساتھ ان کے نام لیے جاتے ہیں. قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے. ابتدائی قرآن میں سورۃ الفاتحہ کے اختتام کے بعد جب اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا، جہاں سب سے پہلے اللہ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، ان کی اللہ نے پہچان اور صفات کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اللہ نے کافروں کا ذکر فرمایا، پھر مسلسل اللہ رب العالمین نے 10-11 آیتوں میں منافقین کا ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے فرماتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ ایمان ایسے لاؤ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کے ایمان کی طرح، تو اس پر فقطیہ کستے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ ہم ایمان ایسے لائیں جیسے یہ سفہا ایمان لائے ہیں، یعنی یہ پاگل، یہ مجنوں اور یہ رذیل قسم کے لوگ ایمان لائے ہیں. اللہ رب العالمین اسی وقت جواب دیتا ہے الا انہم ہم السفہاء، کان کھول کر کے سن لو، یہ سفہا کہنے والے، یہ صحابہ کے بارے میں جو نازیبا حرکتیں کہہ رہے ہیں، نازیبا کلمات استعمال کر رہے ہیں، الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی مجنوں ہیں، یہی پاگل ہیں اور یہی سفیہ حرکتیں کرنے والے ہیں. گویا رب العالمین کو جلال آ جاتا ہے کہ جب صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی نازیبا کلمات استعمال کرتا ہے، گھٹیا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اللہ قرآن میں ایسے لوگوں کو سفیہ قرار دیتا ہے. یہ حقیقت میں مجنوں ہے، یہ حقیقت میں دیوانے ہیں، یہ حقیقت میں پاگل ہیں. جو بھی صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبانوں کو حرکت دیتا ہے، قلم کے ذریعے سے غلط چیزیں نقل کرتا ہے، اسے اندازہ ہونا چاہیے وہ دنیا کی نگاہ میں اگرچہ مفکر بنا پھرتا ہے، علامہ اور فہامہ ہے، کہ بڑے اسکالر ہیں، بڑے عالم دین ہیں، بڑے فقیہ ملت ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے انجینئر ہیں. دنیا آپ کو کچھ بھی کہتی ہو، قرآن ایسے انسان کو سفیہ کہتا ہے کہ جو صحابہ کے تعلق سے نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ڈاکٹر نہیں ہے، وہ حقیقت میں انجینئر نہیں ہے، وہ عالم دین نہیں، وہ مفکر نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ سفیہ ہے، وہ مجنوں ہے، وہ پاگل ہے. اس کے علاج کی ضرورت ہے کہ اس کا علاج کیا جائے. اس لیے کہ جو پاک باز ہستیوں کو برا کہتا ہے، اللہ نے ایسے انسانوں کو سفیہ قرار دیا ہے، پاگل قرار دیا ہے. صحابہ کرام پر لعن طعن کرنا، اگر اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے کہ کیوں یہ سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے، یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک عظیم فتنہ ہے. اگر ایک مسلمان اس فتنے کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرے کہ آج سب سے زیادہ ایسی پاک باز ہستیوں کو کیوں لعن طعن کیا جاتا ہے، ان کے تعلق سے مسلمانوں کے ذہنوں کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے، مسلم نوجوانوں کو ان سے دور کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس وجہ سے ہے. مسلمانوں، اگر ہم صحیح معنوں میں اس گہرائی تک جانے کی کوشش کریں جو اس کے نتیجے تک انسان پہنچ جاتا ہے، وہ وجہ اور سبب یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کا ذہن صحابہ کرام کے تعلق سے غلط ہو جاتا ہے، وہ صحابہ کرام کے تعلق سے بدگمان ہو جاتا ہے، تو صرف صحابی کے تعلق سے نہیں، صحابہ کرام پر حملہ کرنا یہ ڈائریکٹ حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. جب صحابہ کرام کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ صحابہ کرام انصاف نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے سمجھداری نہیں کی، گویا ہم اور آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جو مربی ہیں، جو معلم ہیں، جو مدرس ہیں، ہم سب کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی تربیت صحیح طریقے سے نہ کی. اس لیے کہ جب شاگردوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے،
اسٹوڈنٹ پر حملے کیے جاتے ہیں، چھاتروں کو برا کہا جاتا ہے، تو یہ ڈائریکٹ حملہ ہے ٹیچر پر، یہ ڈائریکٹ حملہ ہے مربی پر، ان کی تربیت کرنے والا صحیح انداز میں تربیت نہ کر سکا، جو صحابہ کرام کا نام لے کر کے ان کے تعلق سے نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ یا نعوذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہترین تربیت نہ کی اور ان کو سبق نہ سکھایا کہ یہ عادل بن سکے، عدل بن سکے۔ یہ حقیقت میں مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہے۔ اس لیے جب اس طرح کے وسوسے اور خیالات ذہن میں آتے ہیں تو ان وسوسوں کو وہی ختم کر دیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے یہ خیالات، ہمارے یہ وسوسے کی زد میں ہم سب کے آخری نبی نہ آ جائے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے بدگمانیاں اس لیے بھی پیدا کی جاتی ہے کہ اگر صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی انسان بدگمان ہو جاتا ہے تو پوری کی پوری شریعت سے ایسا انسان آرام سے دور ہو جائے گا کہ جس صحابی نے ہم تک یہ حدیثیں پہنچائی، جن صحابہ کرام نے یہ کلام ہم تک پہنچایا، اللہ کا فرمان ہم تک پہنچایا، جب وہ عادل نہیں ہے، جب وہ انصاف کرنے والے نہیں، جب وہ غیر مقبول ہیں، ان کے درمیان فہم نہیں، سمجھداری نہیں ہے، تو گویا ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ ان حدیثوں کو کیوں مانے، اللہ کے اس کلام کو کیوں مانے، اس لیے کہ ان میں ان صحابہ کرام میں غلطیاں تھی، ان میں انصاف نہیں تھا۔ اس طرح کے ناسبہ کلمات کے ذریعے سے حقیقت میں اسلام کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس فتنے میں گرفتار ہونے کی وجہ سے کبھی دجال کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی یاجوج اور ماجوج کا انکار کر دیتے ہیں، کبھی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کا انکار کر رہے ہیں، کبھی حضرت ابو ہریرہ کا نام لے کر کے کہ حضرت ابو ہریرہ کے درمیان سمجھداری کم پائی جاتی تھی، کتنی حدیثوں کی بلی چڑھائی جا رہی ہے، ان تمام حدیثوں کا انکار کر دیا جاتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، اور نام یہ لیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سمجھدار نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے۔ یہ جملہ کس قدر بھیانک اور خطرناک ہے جو حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے بولا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں صحابہ کرام کی توہین نہیں، یہ اسلام کی توہین ہے، یہ شریعت کی توہین ہے، اور شریعت اسلامیہ کی عمارت کو کمزور کرنے کی سازش ہے جس میں آج یہ ناپاک جماعت کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کا نام لے کر کے اس طرح کی حرکتیں کیوں کی جا رہی ہے، اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کو، نوجوانوں کو بالخصوص دین اسلام سے دور کر دیا جائے۔ جب صحابہ کرام کے تعلق سے اس طرح کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، اب میں مختصراً وقت میں آپ کے سامنے چند ایسے واقعات رکھوں گا کہ جس نے اس دنیا کی زندگی میں کسی بھی صحابی کے تعلق سے نازیبہ کلمات استعمال کیا ہے، غلط جملے استعمال کیے ہیں، ان کا انجام اس دنیا میں کیا ہوا، آخرت میں جو انجام ہوگا اللہ رب العالمین دینے والا ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسے انسانوں کو عبرتناک سزائیں دی ہے۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی صحابی کے تعلق سے برے کلمات استعمال فرمائے، خاص طور سے حضرت عثمان کے تعلق سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور اس نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں حضرت عثمان کو ایک تھپڑ ضرور لگاؤں گا۔ معاذ اللہ، جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے وہ وہاں تک پہنچتا ہے اور کپڑا ہٹاتا ہے اور شہادت کے عالم میں اس نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں اللہ نے اس کے ہاتھ کو وہیں شل کر دیا اور اس قدر لکڑی کے سوکھنے کی طرح اس کا ہاتھ ہو گیا، وہ ہمیشہ چھپائے رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ محمد ابن سیرین نے دیکھا اور اس سے پوچھا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اللہ سے یہ کہہ رہا ہے اے اللہ میری اس غلطی کو معاف فرما دے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو محمد ابن سیرین نے پوچھا تھا کہ اللہ تجھے معاف کیوں نہیں کرے گا، تجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تب اس نے کہا تھا کہ میں نے ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا ہی میں مجھے یہ سزا دی ہے۔ صرف تھپڑ لگانا اس قدر سنگین جرم ہے، جنہوں نے ان پاک باز ہستیوں کو
मसलूमाना तरीके से शहीद किया है, उनका अंजाम दुनिया और आखिरत में कितना भयानक होगा हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस जामा मंसूर में पेश की जा रही थी, जामा मस्जिद में पेश की जा रही थी, तो एक शख्स ने उस हदीस का रद्द करते हुए फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा गैर मकबूल है, इनकी हदीसें सही नहीं हैं, इसलिए कि इनके अंदर समझदारी कम पाई जाती थी। शख्स लिखते हैं जो वहाँ मौजूद थे कि उसके कलमा कहते ही सांप गिरता है, यानी छत से एक बड़ा सांप गिरता है और उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। सब के सब ने कहा कि इस जुमले से तौबा कर लो वरना तुझे ये हलाक कर देगा, और उसने रुकते हुए तौबा की तो सांप गायब हो जाता है। ये नबी के चहेते हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं कि जिनके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर हसास है कि अगर दुनिया में कोई नासेवा हरकतें करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अंजाम के लिए ऐसी चीज़ों को नासिल कर देता है। इसी तरीके से सईद इब्न ज़ैद की जिस औरत ने गुस्ताखी की और उन पर इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मेरी ज़मीन हड़प कर ली है, उसके बाद वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह अगर ये औरत झूठी है तो इसको नाबीना कर देना, इसकी आंखों की रोशनी छीन लेना और इसे इसके घर ही में जलील और खार करके हलाक कर देना। कुछ ही दिनों के बाद उसकी बीनाई और रोशनी छीन ली जाती है और एक दिन वो अपने घर ही में टहल रही थी, उसे दिखता नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने ही घर के कुएं में गिरकर हलाक हो जाती है। ये सहाबे किराम की गुस्ताखी का अंजाम है जो किसी सहाबी को सताता और परेशान करता है और उनके ताल्लुक से नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल करता है। हज़रत हुसैन के ताल्लुक से एक शख्स हाजिर होता है, अबू रजा कहते हैं कि हाजिर होने के बाद वो उनके ताल्लुक से ये जुमले इस्तेमाल करता है, फासिक बिन फासिक, यानी हज़रत हुसैन भी फासिक हैं और उनके वालिद माअज़ल्लाह हज़रत अली भी फासिक हैं। इस तरह का कलमात वो इस्तेमाल करता है। अबू रजा कहते हैं कि जब उस शख्स ने ये कहा फासिक बिन फासिक, उनके ताल्लुक से नाज़िबा कलमात इस्तेमाल किए, अल्लाह ने फ़ौरन उसी वक्त उनकी दोनों आँखों की रोशनाई को छीन कर उसे अंधा और नाबीना कर दिया। मुसलमानों, ये सजाएँ उनके लिए है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के ताल्लुक से नाज़िबा कलमात इस्तेमाल करते हैं माज़ी हाल में, यानी अभी चंद सालों पहले। एक और कई वाक़यात ऐसे होते हैं, एक वाक़या जिक्र करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक मशहूर खतीब और आलिम दीन है सैयद सख्तीन शाह नकवी, वो अपने मामू के ताल्लुक से लिखते हैं और अपने मामू के ताल्लुक से बतलाते हैं कि उनका मामू हमेशा जब भी उनके घर में कोई कुत्ता आता तो माअज़ल्लाह ये कहता अबू बकर आ गया, उमर आ गया। वो अपने मामू के इंतकाल के वक्त की कहानी को बयान करते हैं कि जब उनके मामू का इंतकाल का वक्त करीब आ जाता है तो उसकी ज़बान से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें निकल रही थी, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इबरत बना दिया कि जो सहाबा के ताल्लुक से इस तरह के नाज़िबा कलमात इस्तेमाल करता है, जो हज़रत अबू बकर के ताल्लुक से, जो हज़रत उमर के ताल्लुक से इस तरह की हरकतें करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में उसे ऐसी सजाएं देता है कि दुनिया देखती है कि किस तरीके से मौत से पहले ही उसकी ज़बान से कुत्ते की आवाज़ें आ रही हैं। इसलिए मुसलमानों, खुद अपनी ज़बानों को लगाम लगाए, अपने कलम को लगाम लगाने की ज़रूरत है और ऐसी कौमों से, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाए, अपने ईमान की हिफाजत करे, अपने मनहज की हिफाजत करे कि जो कौमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम के ताल्लुक से गुस्ताखियाँ करती है और लान तान करती है और उनके ताल्लुक से नाज़िबा कलमात इस्तेमाल करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम सामिईन और सामियात को सहाबे किराम की अज़मत को जानकर उनसे मोहब्बत करने वाला बनाए। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सलातु व सलाम अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। सहाबा किराम के ताल्लुक से जो फितना आज बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह है कि हमारे कई भाई ऐसे लोगों की तकरीरें सुनते हैं या ऐसे लोगों की किताबें
چاہے وہ مفکر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی لقب لگایا جاتا ہو، ان کی تقریریں سنتے ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ حق بیان کیا جا رہا ہے، قرآن کی دلیلیں دکھائی جا رہی ہیں، حدیث نمبر دکھایا جا رہا ہے، اور اس کی آڑ میں ہمارے نوجوانوں کو پھر اس طرح کی چیزیں پروسی جاتی ہیں کہ دھیرے دھیرے وہ زہر اندر سرایت کر جاتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ زہر وہ کینسر بن چکا ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ان کی تقریریں سننے کی وجہ سے یا اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے آج رافضی بن چکے ہیں، آج مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسن حسین، امیر معاویہ، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس لیے میں اس پلیٹ فارم سے، میں منبر رسول سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کس کو سننا ہے، کس کو پڑھنا ہے، ہمارے نوجوان جذبات کی آگ میں نہ بہیں، بلکہ حق بیان کرنے والے کا عقیدہ اور منہج پہلے معلوم کر لے، کہیں ایسا نہ ہو حق لینے کے چکر میں ہم حق ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں، جو ان کی تقریریں سننے کی وجہ سے یا ان کے پیچھے پڑھنے کی وجہ سے اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے، اپنے منہج سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور آج ان کی زبانوں سے صحابہ کرام جیسی پاک باز ہستیوں کے تعلق سے نازیبہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ ان تمام چیزوں سے دور رہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے ہم کو بدگمان کر رہی ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے غلط حرکتیں کروا رہی ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اپنے منہج کی حفاظت کر سکیں۔ پچھلے جمعہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس ماہ محرم میں خاص طور سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، خاص طور سے 9 محرم کا اور عاشورہ یعنی 10 محرم کا کل 9 تاریخ ہے اور اتوار کو 10 تاریخ ہے، جتنا ممکن ہو سکے ہم اور آپ ان 2 دنوں کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک دن کا روزہ یہ یہودیوں کی مخالفت میں ہوگا، اور عاشورہ کے روزہ کی فضیلت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔